السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرض کریں آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں یا کسی آفس میں، اور وہاں پر آپ 2-3 چھٹیاں کر دیتے ہیں جن کے بدلے میں آپ کی تنخواہ سے پیسے کٹنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کا جو باس ہے، آپ کا جو مالک ہے، اگر اس کی طرف سے یہ آفر آ جائے کہ آج آپ 1 گھنٹہ اور ٹائم کر لیں اور اس کے بدلے میں جو آپ نے 3 دن چھٹی کی ہے اس کے پیسے نہیں کٹیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس موقع کو ایسے ہی جانے دیں گے، بلکہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ بالکل اسی طرح سے ہم اپنی زندگی کے اندر گناہوں پہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور مختلف مواقع پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں یہ آفر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام کیا، یہ عمل کیا، یہ نماز پڑھی، یا آپ نے یہ عبادت کی، یا اگر آپ نے یہ کچھ وظائف پڑھے، تو اس کے بدلے میں آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس طرح کا کوئی بھی موقع ہم ہاتھ سے جانے نہ دے، لیکن بدقسمتی سے ہم ایسے مواقع کو ضائع کر دیتے ہیں جو ہمارے لیے آخرت میں نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی عمل کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے زندگی بھر کے گناہوں کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہونے والی ہے۔ ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہیے تاکہ آپ یہ پوری جانکاری حاصل کر کے اپنے لیے آخرت میں نجات کا سامان کر سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو میرے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن امام کے سلام پھیرنے کے بعد پہلو بدلنے سے پہلے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھی، اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور مسلمانوں کی تعداد کے برابر اجر ملے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کی نماز کے بعد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو آئندہ جمعے تک ہر برائی سے پناہ میں رکھیں گے۔ معاصی کے ارتکاب سے بڑھ کر آدمی کے لیے کون سی برائی ہو سکتی ہے؟ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن فرشتوں کو مساجد کے دروازوں پر بھیج دیا جاتا ہے اور وہ لوگوں کی آمد لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام آ جاتا ہے تو قلم روک لیے جاتے ہیں اور رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، فلاں آدمی کو جمعے میں آنے سے کسی چیز نے روکا ہے؟ پھر کہتے ہیں، اے اللہ، اگر وہ گمراہ ہے تو اسے ہدایت دے، اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا دے، اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اسے دولت مند بنا۔ تو میرے دوستو، احادیث آپ کے سامنے آ گئی کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ایک چھوٹے سے عمل کے بدلے میں زندگی بھر کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ تمام صورتیں ہر جمعے کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں عرض ہے، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔